अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद। ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। हसूले मंजिल के लिए सच्ची जुस्तजू, कुछ कर दिखाने का जज्बा, खूबसूरत नज़रियात, तासुरात और दिलो दिमाग में बसने वाला खूबसूरत वलवला जो ना सिर्फ इंसान को तरक्की की राहों पे गामज़न करता है, एक नहायत ही खूबसूरत अंदाज से इंसान की शख्सियत में निखार लाता है। मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा आगोश अल खिदमत अटक को। आज की मोटिवेशनल स्टोरी अब्दुल सलाम की मोटिवेशनल स्टोरी है, जिन्होंने BS एग्रीकल्चर साइंसेस में अपना कंप्लीट किया। ज़िंदगी के 12 साल यहाँ पे अपने इन्होंने गुजारे। जब ये यहाँ पर आए थे, इनके क्या तासुरात हैं, और आज जब इनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो इनके क्या तासुरात हैं, अपने दिली तासुरात की अक्कासी ये किस अंदाज से करते हैं और इनकी ज़िंदगी की क्या मोटिवेशनल स्टोरी रही है, वो जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फ़ात भाई। सबसे पहले तो मैं आपका आगोश इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पर। अच्छा, मुझे अब्दुल सलाम साहब ये बताएं, जिस दिन पहले दिन यहाँ पर आए थे, नन्हे मुन्ने से, छोटे से, हज़ारों ख्वाब आंखों में लेकर, और फिर सेकंड ईयर पास करने के बाद यहाँ से आप निकले, तो ये तकरीबन 12 साल जो है आपने यहाँ पर गुजारे। कैसा टाइम पीरियड आपका यहाँ पर गुजरा? फ़ात भाई, ये एक बड़ी दास्तान है। जब फर्स्ट डे हमारा इधर हम लाए गए थे हमको, अच्छा, उंगली से पकड़ के। कौन लाया था, याद है? जी याद है। हमारे एक अंकल थे, अच्छा, वो हमें उन्होंने कहा था कि आपको हम एक यतीम खाने में जो है ना लेके जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब यहाँ पर हम आए तो सब कुछ मुख्तलिफ था, और यहाँ पर हमें वो माँ की शफ़क़त वो मिली, और हर एक सहूलत हमें यहाँ मिली, हर एक ज़रूरत पूरी हुई। अच्छा। और फिर जब 12 साल एक लंबा अरसा हमने यहाँ गुजारा, यहाँ बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद जब यहाँ से हम जा रहे थे, उसके साथ हमें यहाँ हर वो सहूलत दी गई थी, और उसके बाद भी हमें सपोर्ट करते रहे। और जब यहाँ से हम जा रहे थे तो बहुत ही जो है इमोशनल मोमेंट था कि इतना अरसा हमने एक जगह पे गुजारा और अब हम जा रहे हैं। सही। तो ये फर्स्ट डे और जब हम जा रहे थे, ये उसकी अच्छा, एक बहुत खूबसूरत आबीती जो है उन्होंने बयान किया है। अच्छा, तो मुझे अब ये बताएं, आपका BS जो है वो अब कंप्लीट हो गया, तो आगे अब क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं? कहीं दिलो दिमाग में ये है कि जो टाइम मैंने गुजारा, ज़ाहिर बात है माँ बाप की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता, आप घर से दूर थे, तो वो बच्चे जो बाप की शफ़क़त से महरूम हैं, माँ की ममता से महरूम हैं, उनके लिए ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे कुछ सोचा है ऐसा? जी फ़ात भाई, फ्यूचर प्लानिंग यही है कि अभी डिग्री कंप्लीट हुई है तो आगे मास्टर करना है। अच्छा। और आपने जहाँ तक बात की कि आपकी तरह बच्चे हैं, उनके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? तो घर से दूर रहना बहुत मुश्किल है, और किसी मकसद के लिए ही घर से जो है बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो अपना जो हमने यहाँ टाइम गुजारा, तो अभी हमारे जहन में यही है कि हम फ्यूचर में ऐसे बच्चों के लिए एक मिसाल बने, उनको मोटिवेट करें कि आप कुछ कर सकते हैं। तो यही फ्यूचर प्लानिंग है, और इंशाल्लाह इस इदारे के साथ मिल के हम जो नन्हे मुन्ने यतीम बच्चे हैं, उनकी कफ़ालत, उनकी सरपरस्ती हम ही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे अब्दुल सलाम साहब एक बात जानना चाहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है जब वो कहता है नहीं, मुझे जो कुछ चल रहा है यहाँ पे अभी मुझे स्टॉप कर देना चाहिए और ये रुक जाना चाहिए, और इसके बाद मैं कोई और पैशन या ये चीज़ें जो हैं कुछ और जो है मैं अडॉप्ट कर लूँ। ज़ाहिर बात है एक फ़ैमिली का आप पे भी, आपका पास एक उसका भी एक ज़िम्मेदारी होती है, वो भी आपने फुलफिल करनी होती हैं उनकी नीड्स को। तो कभी ऐसा ज़िंदगी में वक्त आया जब आप थोड़े से डीमोटिवेट हो गए हों और लड़खड़ा गए हों, ऐसा हुआ है कभी? जी बिल्कुल। सेकेंड ईयर के जब हमने एग्ज़ाम दिया, अच्छा, और बस घर के कुछ प्रॉब्लम्स थे, मसाइल थे, तो दिल ने यही चाहा कि बस तालीम यहाँ तक काफ़ी है, कुछ जाके कुछ रोज़ी कमाने के लिए कुछ किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम करें। लेकिन मैं अपने उस टीचर को याद ज़रूर करना चाहूँगा, शबीर अहमद काका खेल साहब, जो यहाँ के
ایڈمنسٹریٹر تھے صحیح انہوں نے ہمیں زبردستی، اور ہم دل میں یہی سوچ رہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے، ہمیں زبردستی ایک تعلیمی ادارے میں ہمارا ایڈمیشن کروا رہے. اچھا تو وہ ہماری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اچھا اس سے جا کے آج اگر میری بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور انشاءاللہ میرا آگے پڑھنے کا ارادہ ہے، تو یہ سارا کریڈٹ میں اپنے شبیر صاحب جو ہمارے ٹیچر تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کو دینا چاہوں گا. اور باقی جو ٹیچرز تھے، یہاں کی انتظامیہ تھی، وہ بھی ہمیں موٹیویٹ کرتی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ بچوں آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے. تو یہی ٹرننگ پوائنٹ ایک سٹوری تھی کہ جس سے آپ موٹیویٹ ہوئے اور پھر مزید. بالکل جی. اور اسی طرح ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں نا اگر آپ کسی کی زندگی کی گاڑی کو دیکھیں کہ وہ رک گئی ہے تو تھوڑا سا اگر آپ پش کر دیں اور دھکا لگا دیں تو وہ اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتی ہے. اور سیم دا کیس ان کے ساتھ بھی ہوا. ان کو ٹیچر کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ خوبصورت انداز سے انہیں پالش کیا اور تھوڑا سا موٹیویٹ کیا تو انہوں نے آج اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے. تو مجھے یہ بتائیں آغوش نے آپ کو کون کون سی فیسلٹیز جو ہیں وہ دی ہیں؟ وہ تو ان گنت ہیں. کون کون سے ایسے آپ کے دل و دماغ میں ان گنت خواب تھے جن کو حقیقت کا عملی جامہ پہنانے کے بعد پایہ تکمیل تک پہنچایا آغوش نے؟ فات بھائی دو چیزیں، ایک تو فزیکل فیسلٹیز ہوتی ہے، مطلب ایک زبردست قسم کا کھانا دیا، زبردست قسم کے کپڑے، زبردست قسم کے مطلب پہننے کے لیے. مطلب ایک عام سٹوڈنٹس جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اور آغوش کا بچہ، ان میں کوئی فرق نہیں کر سکتا. اچھا. تو یہ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں جو آغوش نے مجھے دی ہے وہ ہے انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد. انسان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، یہ جو مجھے آغوش نے دی ہے اور اس ادارے نے دی ہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. صحیح. تو مجھے اب یہ بتائیں جب یہاں پر آتے ہیں اور اپنے پرانے ٹیچر سے آپ ملتے ہیں اور وہ جب آپ کی کمر پہ ایک ملتی ہے نا تھپکی ملتی ہے پیار والی، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیسی وائبز آتی ہیں بینگ آگے مستقبل میں چل کے بینگ ٹیچر یا بینگ ایڈمن؟ آپ کے بھی کوئی دل و دماغ میں ایسا کوئی منشور ہے؟ جی بالکل، بہت زبردست اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب اپنے ٹیچرز کو یہاں دیکھتے ہیں. کچھ ٹیچر یہاں پر موجود ہے، ابھی بھی ملاقات ہوئی ہے ان سے، بہت اچھا لگا. اور کچھ ٹیچر موجود نہیں ہیں لیکن ہمیں وہ سب کچھ یاد ہے جو فرسٹ ڈے اور اس کے بعد جو ہم نے ٹائم گزارا. تو اپنا بھی یہی پلاننگ ہے زندگی کا یہاں کہ یہاں پر جو ٹائم ہم نے گزارا ہے، جو ٹیچر حضرات نے ہمارے ساتھ جو شفقت کا رویہ اختیار کیا تھا، صحیح، ہمیں بھی جو ہے نا مستقبل میں ایسے ہی بچوں کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. واہ واہ، ویری اچھا، بہت ہی خوبصورت نظریات ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں جب انسان کا بی ایس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر جب آپ ظاہری بات ہے والد صاحب کے پاس آپ گئے ہوں گے تو کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ والد صاحب فوت ہو گئے تھے 2006 میں. صحیح. ان کی جب قبر پہ جانا ہوا تو کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ یہاں پر ایڈمیشن ہوا تھا میرا. اچھا. اور جب یہ کبھی کامیابی ملتی ہے، فرسٹ کلاس بھی جب ہم نے پاس کی اور ہمیں جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا کہ آپ سیکنڈ کلاس میں چلے گئے، تو اس وقت بھی ابو کی یاد آتی تھی. اور اسی جب بھی کوئی کامیابی دیکھتے ہیں وہ کسی شکل میں بھی ہو تو یہ ہے کہ والد صاحب کی یاد آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں آغوش کے اندر ہزاروں بچوں کے خواب جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، خوبصورت خوابوں کو پایہ تکمیل تک آغوش جو ہے پہنچا رہا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ کسی بھی شخص کو بنانے کے اندر اساتذہ، آپ کے ایڈمنز، آپ کے ہاسٹل وارڈنز، یہ تمام جو ہیں وہ خوبصورت انداز سے اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ یہ بہت عظیم لوگ ہیں. کیا بات ہے. آغوش میں یہاں گیٹ پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں یہاں سے لے کر ایڈمنسٹریٹر تک، اچھا، وہ سارے لوگ آپ کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں وہ کامیاب ہو. تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ ان کو اس عظیم کام کے بدلے بہت ساری جو ہے نا ان کی مشکلات ہیں وہ آسان کرے. آمین. اور ان کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. جی.
اور یہ بہت عظیم کام کر رہے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے یہاں پر ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ بچوں کی ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ایسے فلاحی ادارے میں ہوتی ہے, تو ایچ اینڈ ایوری ایک پرسن کے اوپر توجہ دینا, اس کی شخصیت بنانا, اس کو شخصیت میں نکھار لانا, تو یہ توجہ جو ہے بھرپور آپ کے حصے میں آئی تھی اس وقت بھی, کیونکہ بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے, تو کس طرح یہ آپ اچھے طریقے سے آئی تھی توجہ آپ کے حصے میں؟ جی بالکل, یہ محسوس ہوتی ہے, جو باہر کا بندہ ہو یہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے ہاں, کہ اتنے زیادہ بچے ہیں اور ایک دو ٹیچرز ہیں, دو وارڈنز ہیں, ہر بچے کو کیسے وہ اس کی تربیت کریں گے. تو واقعی میں ایسا وہ ٹیچرز اس سب کے اوپر جو ہے نا شفقت کا ہاتھ رکھتے, ان کی تربیت, کیا بات ہے, ان کا رہنے کا اور ان کے ضروریات کا فکر مند ہوتا ہے, وہ پورے کرتے ہیں. تو یہ سب کے اوپر, اور میرے ذمہ بھی یہی تھا, میرے حصے میں یہی, میرے اوپر بھی جو ہے نا شفقت کا ہاتھ برابر رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں, ایٹ دا اینڈ کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ بچے جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے, وہ ٹیچر جو آپ کو پڑھا چکے, وہ ڈونر جنہوں نے آپ کے لیے سرو کیا, ان تمام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں, ڈونرز کے لیے تو یہ ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مستقبل میں بھی بچوں کی کفالت اور بچوں کو ان کے ساتھ آئے, ملے بیٹھیں, اور ان کی تربیت اور ان کو سپورٹ کریں. ٹھیک. اور یہاں کے جو سابقین اسٹوڈنٹس ہیں یہاں سے جو گئے, وہ بھی آتے رہے کریں, اپنے ادارے کی یہاں وزٹ کیا کریں. اور یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ بڑے خواب دیکھیں, اور بڑے خواب دیکھنا صرف نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے محنت, بالکل بالکل, اور محنت کریں. مستقبل آپ کا ہی ہے, اور اس ملک کی خدمت آپ نے ہی کرنی ہے. بالکل بالکل جی, بہت خوبصورت انہوں نے پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ آپ خواب دیکھیں, خوابوں پہ پابندی نہیں ہے, کیونکہ اسکائی از لمٹ, تو جی بھر کے خواب دیکھیں, منزل کی جانب سچی جستجو رکھیں. اور وہ لوگ جو ڈونیٹ کرتے ہیں یہاں پر, یقین مانیں اگر آپ کے فائنینشلی سپورٹ سے کسی بھی ایک بچے کی خوبصورت انداز سے کفالت ہو جاتی ہے, تو یہ تمام عمر کا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو دل کھول کے ایسے بچوں کے لیے آپ خرچ کریں. یہ ان بے سہارا بچوں کو جب آپ سہارا دیتے ہیں اور خوبصورت انداز سے اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں, تو یہ جا کر اپنے کل معاشرے میں سود مند نتائج جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. تو اقبال کے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ, بے تاب نہ ہو مارکہ بیمو رجا دیکھ. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, مزید اسی طرح کی موٹیویشنل سٹوریز آپ کے پیش خدمت لاتے رہیں گے, اور آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے پازیٹیو فیس آف پاکستان اور آغوش الخدمت اٹک کی بے شمار اور ان گنت خدمات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.